الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد تعالیٰ درس قرآن سورہ بقرہ کی تفسیر کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن ذیشان کیا ارشاد فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، کتاب کے بعض پر، یعنی کتاب سے مراد تورات ہے اور بعض سے مراد کے کچھ تورات پر ایمان لاتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، یعنی کیا تم ایمان لاتے ہو تورات کے کچھ حصے پر، وتکفرون، اب یہاں پر تکفرون سے مراد کفر نہیں، یہاں تکفرون سے مراد کفر نہیں لیا جائے گا، تکفرون سے مراد انکار لیا جائے گا۔ وتکفرون ببعض، یعنی کہ اب مکمل جملہ دیکھیے اور اس کا معنی دیکھیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض پر اور تکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم تورات کے کچھ حصے پر ایمان لے آتے ہو، افتؤمنون، اور کچھ حصے کو جو تمہارے طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہو، اس کو تکفرون ببعض، اس کا انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اب رب ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو تم آدھا کام کرتے ہو اور آدھا چھوڑ دیتے ہو، یعنی آدھی تورات پر عمل کرتے ہو اپنی طبیعت کے مطابق اور آدھے تورات کو تم انکار کر دیتے ہو اپنی طبیعت کے مطابق، تو فما جزاء، اس کی کیا جزا تمہیں ملے گی؟ من یفعل ذلک منکم، یہ جو تم عمل کر رہے ہو، یہ جو تم اپنی طبیعت کے مطابق تورات پر جہاں دل ہوتا ہے عمل کرتے ہو، جہاں دل ہوتا ہے نہیں ہوتا کرتے ہو عمل، تو اس کا تمہارا کیا جزا ہے؟ اس کی اب جو آدھا جو کام جو ہوا، الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامہ، تو رب الجلال نے فرمایا یہ تو رسوائی ہے تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، یوم القیامت، کہ آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے یہ گمراہی ہے اور رسوائی ہے کہ آدھے حکم پر تم عمل کرتے ہو اور آدھے حکم پر عمل نہیں کرتے ہو، جہاں تمہاری طبیعت ہوتی ہے وہاں عمل کرتے ہو، جہاں طبیعت نہیں ہوتی وہاں عمل نہیں کرتے ہو۔ یہی بات تورات کے حوالے سے اور یہی پیارے موسیٰ کے بارے میں کہ موسیٰ پاک کی جو باتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں وہ تم اپنا لیتے ہو اور جو باتیں ان کی نہیں اچھی لگتی تو وہ چھوڑ دیتے، تو اس کا کوئی تمہیں اجر نہیں ہے، الٹا یہ تو رسوائی ہے دنیا اور آخرت۔ یردون، یہ ڈال دینے کے معنی میں اور ڈال دیے جانے کے معنی میں، یردون الی اشد العذاب، اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں ڈال دیا جائے گا الی اشد العذاب، شدید عذاب میں، وما اللہ بغافل، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو عمل ہے اس سے، وما اللہ بغافل، اللہ نہیں ہے غافل، اما تعملون، اور وہ جو تم کرتوت کرتے ہو۔ اب پھر دیکھیں یہاں پر اما تعملون کا معنی یہ ہے جو تم عمل کرتے ہو، لیکن ہم اس کا معنی کر رہے ہیں کہ جو تم کرتوت کرتے ہو، یہ میں پہلے بھی بیان کر سکتا، پچھلے دروس کے اندر بھی میں نے اما تعملون کا ترجمہ کیا کہ جو تم کرتوت کرتے ہو، تو یہاں پر کرتوت کرنے کا معنی جو ہے وہ اس لفظ کا اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پتہ چلے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ کرتوت کا جو لفظ عربی لغت کے، اردو لغت کے اندر جو استعمال ہوتا ہے، یا ہمارے پنجاب کے اندر یا خطہ پٹوہار کے اندر کرتوت جو کہا، یہ لفظ جو ہے یہ طنز کے معنی میں لیا جاتا ہے، جس عمل پر طنز ہوتا ہے اس کو کرتوت کہا جاتا ہے، تو یہاں پر ان پر طنز کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو، جو تمہارے دل میں آتا ہے وہ تم کر دیتے ہو، تو وہ پھر عمل نہ رہا، پھر وہ کرتوت ہوا۔ اس لیے یہاں پر مفسرین اس کا معنی اما تعملون کا معنی یہ نہیں کرتے وہ اللہ تمہارے اس عمل سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو، بلکہ اس کا معنی اور اس کا ترجمہ یوں کرتے اما تعملون، جو تم کرتوت کرتے ہو، یہ بھی واضح ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک الذین، اور وہ لوگ اشتروا، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، اور وہ لوگ جو مول لیتے ہیں الحیات الدنیا،
دنیا کی زندگی کو بالآخرہ، آخرت پر، یعنی کہ وہ دنیا حیات دنیا، وہ حیات جو ہے دنیا کی بالآخرت، اس کو مول لے لیتے ہیں آخرت پر۔ اس کا معنی یہ ہے قرآن کے اندر سمجھا دیتا ہوں کہ ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دنیا کی جو حیات ہے، حیات دنیا، دنیا کی جو حیات ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، بالآخرت، آخرت کی زندگی پر ترجیح اس کو دے دیتے ہیں، کہ دنیا کے اندر ہر وہ عمل کرتے ہیں جو ان کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے، پیچھے بیان ہو گیا ہے، جو ان کے ذہن کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے، چاہے کہ وہ اچھا ہے چاہے کہ وہ برا ہے، جو ان کا دماغ، ان کی سوچ، ان کا خیال ان کو کہتا ہے بس وہ کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی سوچ، ان کا خیال، ان کا ذہن وہ آخرت کے حوالے سے نقصان دہ ہوتا ہے، اور ان کے خیال، ان کا سوچ، ان کی جو ذہنیت ہوتی ہے یہ اللہ کے حکم کے بھی مخالف ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی طبیعت کے مطابق کیا کرتے ہیں، افتؤمنون، ایمان لے آتے ہیں، ببعض الکتاب، کتاب کے بعض پر ایمان لے آتے ہیں جو ان کی طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں، وتکفرون، اور انکار کرتے ہیں ببعض، اور انکار کر دیتے ہیں بعض کا۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ جو ان کی طبیعت کے مطابق حکم ہوتے ہیں ان کو لے لیتے ہیں، جو طبیعت کے مطابق نہیں ہوتے اس کو نہیں لیتے۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے قرآن کے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق چل رہا ہے، ہر شخص اپنے گریبان میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ اگر ہر قدم پر ایک اس کی طبیعت کا جو حوالہ ہوتا ہے اور ایک اللہ کے حکم کا حوالہ ہوتا ہے، تو 95% لوگ اپنی اس طبیعت کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے حکم پر، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی آخرت پر۔ اس کا معنی ہے، تو جب وہ اس طرح کرتے ہیں، جو بھی ہیں، جو اپنے خیال کو، اپنی سوچ کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے حکموں پر، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، فلا یخفف، پھر تخفیف نہیں کی جاتی، عنہم العذاب، ان کے عذابوں، پھر اللہ ان کو معافی نہیں دیتا عذاب، پھر ان کو اللہ ایسا عذاب دیتا ہے، اور فلا یخفف، کمی نہیں کی جاتی، ان کو چھوٹ نہیں دی جاتی، عنہم العذاب، عذاب کے اندر، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جاتی، ینصرون کہ نصرت نہیں کی جاتی ان کی، نصرت بمعنی مدد کی ہوتا ہے، ولا ہم ینصرون، اور نہیں پھر ان کی مدد کی جاتی۔ ولا ہم ینصرون کے وضاحت میں میں نے سورہ طارق کی آیت نمبر 10 کا حوالہ پیچھے دروس میں دے چکا۔ تو مفہوم کلام کیا بنا؟ مفہوم کلام یہ بنا کہ ہر انسان، آج کے درس کا سبق کیا ہے، ہر انسان اپنے اندر جھانکے اور اس بات کی تحقیق کرے کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا قرآن کے حکم کے مطابق، ہم اپنی سوچ کے مطابق کام کر رہے ہیں یا رسول اللہ کے حکم کے مطابق، ہم اپنی سوچ کے مطابق کام کر رہے ہیں یا شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو اس کا جو نتیجہ اخذ ہوگا وہ اس کے سامنے۔ یہ سلسلہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ ہے وہ کیا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، ایک طرف ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم نے ٹی وی دیکھنا ہے، ہم نے گانے سننے ہیں، باجے دیکھنے ہیں، یا کسی اور دنیا داری کے مشاغل میں ہم مشغول ہیں، یا دنیا داری کے کسی کام میں مشغول ہیں، تو 90% لوگ اپنی اس دنیا داری کے کام کو ترجیح دیتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ مفہوم کلام بیان ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ تو اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو، قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ قرآن نازل ہوا تھا کہ ہم قرآن کے لفظ لفظ، حرف حرف کو ہم پڑھیں، پڑھنے کے بعد سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا رہ گیا ہے؟ ہر انسان اپنی گریبان میں جھانک کر
کہ دن میں نہیں، مہینے میں نہیں، سال میں ہم کتنا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے کتنا ہے، قرآن کو سمجھتے کتنا ہے اور اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ ایک عام شخص کی تو بات کچھ اور ہے، ہم نے حفاظ کرام دیکھے کہ جو قرآن کو حفظ کر کے بھول جاتے ہیں، 100 میں سے 70% حفاظ ہوئے ہیں جو قرآن پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حفظ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اور یہ حالت ہو چکی ہے ہماری کہ علماء میں سے بھی ہر ایک عالم کو قرآن کے معنی، مفاہیم، تراجم کے اندر، تفاسیر کے اندر کامل گرفت نہیں ہوتی، کامل ملکہ حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ میرے جیسے نالائق بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان اپنے گریبان میں جان کر دیکھے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ یہ بھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے والی بات ہے کہ عام لوگ تو جا حفاظ کرام دیکھ لیں، مجھ جیسے نالائق بھی اپنی گریبانوں میں دیکھ لیں کہ ہمارا قرآن سے تعلق کتنا ہے، ہم نے قرآن میں کتنی محنت کی ہے، قرآن کو کتنا سمجھا ہے، کتنا سمجھایا ہے، کتنا سیکھا ہے، کتنا سکھایا ہے، کتنا عمل کیا ہے۔ یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جان کر دیکھے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے شروع سے ہی اپنی طبیعت کو، اپنے خیال کو، اپنے دماغ کو ترجیح دی ہے۔ اس کے مقابلے میں نہ ہم نے اللہ کی ذات کو ترجیح دی، نہ اللہ کے حکم کو ترجیح دی، نہ رسول اللہ کے فرامین کو ترجیح دی، نہ حضور کی سنتوں کو ترجیح دی۔ اب یہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ بھی بیان ہو گیا، قرآن سے بھی ہمارا، اللہ کے کلام سے بھی ہمارا تعلق کتنا رہے گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں اللہ سے اور اللہ کے قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے کہ جب ہم سے کوئی ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے تو ہم فوراً اسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں پوچھے گا، اللہ تمہارے ساتھ ایسے کرے، اللہ تمہارے ساتھ ایسے کرے۔ اور اسی مقابلے میں ہم یہ دیکھیں، ہر انسان میرے سمیت گریبان میں جان کر جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تصور کیوں نہیں ہمارے ذہن میں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہم تو 7 پردوں میں چھپ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارا یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ اب اللہ دیکھ رہا ہے۔ گناہ کے وقت ہم بالکل، ہمارے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے تو ہم فوراً اسے یاد کراتے ہیں، یار اللہ دیکھ رہا ہے، تم میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں پوچھے گا۔ تو تنہائی میں جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کسی کے دل میں کیوں نہیں یہ خیال آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا؟ تو یہ ہے وہ کلام اور یہ ہے وہ قرآن اور یہ ہے وہ مفاہیم جو بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بھی تعلق اپنی طبیعت کے مطابق رکھا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ بھی ہم نے تعلق اپنے طبیعت کے مطابق رکھا۔ اب بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب ہم حضور کی نعت سنتے ہیں یا محافل کے اندر تو ہم بڑے جھوم جھوم کر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ یہ جھوٹے دعوے، یہ جھوٹے دعوے اس لیے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ امتی کو ایک اگر کانٹا بھی چپ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی ہوتی ہے، حضور اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا جس وقت ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے، اس وقت تو ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ کو ہمارے ایک ایک پل کی، ایک ایک عمل کی خبر ہے، اور ان کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارا یا رسول اللہ آپ کی امت یہ کچھ کر رہی ہے۔ تو جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں رسول اللہ کیوں نہیں یاد آتے کہ یہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی نے یہ عمل کیا، بلکہ اما تعملون والا ترجمہ کر دیتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے امتی نے یہ کرتوت کر دیا ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ سے بھی اپنا تعلق جو ہے وہ اپنی طبیعت کے مطابق رکھیں گے۔ مثال کے طور پر محفل کے اندر ہم نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو سب جھوم جھوم کر نعرے لگا رہے ہیں۔ لیکن جب حضور کی سنتوں کو اپنانے کی بات آتی ہے تو ایک شخص کو بھی حضور کی غلامی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ ہمارے سر سے پاؤں تلک حضور سے، سنتوں کا ہمارا کتنا تعلق ہے۔ کیا ہم کھانا رسول اللہ کے سنت کے مطابق کھاتے ہیں؟
کیا ہم سوتے رسول اللہ کی سنت میں؟ یا ہماری گفتگو، ہمارے ہر عمل کے اندر رسول اللہ کی کتنی سنتیں ہیں؟ زندگی کے اندر ہم نے سنتیں نہیں لانی کیونکہ وہ ہماری طبیعت کے موافق نہیں، اور وہاں محافل میں ہم نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول، تو یہ جھوٹے نعرے ہیں۔ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے، جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ان میں سے 80% داڑھی منڈے ہوتے ہیں۔ اب اگر محفل میں ہی ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی محبت میں موت بھی قبول ہے، آپ کو حضور کی محبت میں موت تو قبول ہے لیکن یہ داڑھی قبول کیوں نہیں ہے؟ ذاتی اعتبار سے ایک جگہ ہم نے خود ایک محفل کے اندر ہم نے سوال کیا، جب نعرہ لگا غلام یہ رسول میں، سب نے کہا موت بھی قبول۔ تو بیان جب ہماری باری آئی، ہم نے پہلا سوال پوچھا، آپ یہ بتائیے یہ اتنا مجمع بیٹھا ہے، فجر کی نماز کس نے پڑھی؟ ہاتھ کھڑا کر۔ تو ہم نے یہ سوال کیا کہ حضور کی محبت میں آپ کو موت تو قبول ہے لیکن فجر کی نماز قبول نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو امتی نماز نہیں پڑھتا تو حضور کو کتنی مایوسی ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو ہم فقط اپنی طبیعت کے مطابق رسول اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ فلسفہ تو یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے یہ طبیعت ہے انسان کی، یہ فطری عمل ہے کہ اگر کسی عام انسان سے بھی محبت ہو تو اس کے ہر لفظ کا بڑا مان رکھا جاتا ہے، محبوب کے ہر لفظ کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، محبوب کے ہر حکم کو سر آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے۔ یہ عام مجازی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ محبت کا کیا فلسفہ ہوگا، کیا مقام ہوگا؟ لیکن نہیں، ہم نے حضور کے ساتھ بھی محبت اپنی طبیعت کے مطابق کی، تو اس کا اثر کیا ہے وہ بھی ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں۔ ہم نے اللہ کے ساتھ بھی محبت اور تعلق فقط اپنی طبیعت کے مطابق رکھا ہوا ہے، ہم نے قرآن سے بھی تعلق فقط اپنی طبیعت کے مطابق رکھا ہوا ہے، اپنے خیال، اپنی سوچ، اپنی تصور کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ ہم نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تعلق اپنی سوچ، اپنے گمان، اپنے خیال کے مطابق رکھا ہوا، اور حضور کی وہ سنتیں میں نے پچھلے دروس میں بھی عرض کی، جو رسول اللہ کی جو ہماری طبیعت کے مطابق سنتے ہیں، کھانے کے بعد میٹھا کھاتے کیوں کھاتے ہیں؟ یہ حضور کی سنت ہے جی۔ شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، حضور کی سنت ہے جی۔ کلولہ کرنا ہے، آرام کرنا ہے، یہ کلولہ کی نہیں، یہ سنت ہے حضور کی۔ لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں تہجد اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ حضور کی سنت ہے، داڑھی اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ معاف میں نے اس لیے کر دیا کہ رسول اللہ کی سنت۔ بس وہ حلوہ کھاتے وقت ہمیں رسول اللہ کی سنت یاد آتی، نکاح کرتے وقت ہمیں رسول اللہ کی سنت یاد آتی، اور ہر وہ سنت جس کے ساتھ ہماری طبیعت ملتی ہے وہاں پر ہمیں حضور بھی یاد آتے ہیں، حضور کی سنت بھی یاد آتی ہے، اور جس جگہ پر ہماری طبیعت موافق نہ ہو، نہ ہمیں رسول اللہ یاد آتے ہیں، نہ رسول اللہ کی سنت۔ تو یہ آج کے سبق کا عنوان بھی یہی ہے، اور آج کے درس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ یہ جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے یہ کوئی معاذ اللہ کسی کہانیاں نہیں، یہ نصیحت کے لیے یہ تورات کی بات چل رہی ہے اور یہود کی بات چل رہی ہے اور ان کی بات چل رہی ہے، تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے، انہوں نے تورات کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اپنے نبی موسیٰ پاک کے ساتھ کیا کچھ کیا، انہوں نے اپنے پر کیا کیا ظلم کیے، ان کو پڑھ کر ہم اپنے گریبانوں پر جا دیں۔ یہ آج کے سبق کا مفہوم تھا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اسی مضمون کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔